آخر یہ بورڈ ہے کیا؟ شہباز شریف کے دستخط کے بعد پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ اس چارٹر کے تحت ہم اسرائیل کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ کیسا قدم ہے؟ ہمارا بہت دیر سے سٹانس رہا ہے کہ جہاں اسرائیل ہوگا وہاں پاکستان نہیں ہوگا۔ یہ ایک عالمی آمریت کی شروعات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورٹ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فہیم احمد۔ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگانے والے ٹرمپ نے ٹرمپ فرسٹ کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ ٹرمپ صاحب نہ کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ کسی ملک کی خود مختاری کو، لیکن ہمیشہ سے وہ اسرائیل کی ضرور مانتے آئے ہیں۔ آپ خود سوچیں، جو ٹرمپ دنیا میں 8 جنگیں رکوانے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ غزہ کے ہزاروں بے گناہ بچوں کی شہادت پر خاموش تماشائی کیوں بنا رہتا ہے؟ وجہ وہی ہے، اسرائیل کی پشت پناہی۔ اب غزہ پیس پلان کی بات ہو رہی ہے۔ پلان کے پہلے حصے میں اسرائیل کی کارروائیوں میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ کیا اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں کی پہلے کی طرح نسل کشی نہیں کی، انہیں مارا نہیں ہے؟ اب پلان کے اگلے مرحلے میں اگلے حصے پہ کام ہو رہا ہے۔ بورڈ آف پیس، جو دنیا پر امریکی تسلط اور اسرائیلی مفادات کو بڑھانے کا واضح ایجنڈا ہے، کم از کم نظر ایسا ہی آ رہا ہے۔ آخر یہ بورڈ ہے کیا، اور کیا اس میں شامل ہو کر پاکستان نے انجانے میں اسرائیل کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا؟ کہانی شروع ہوتی ہے ستمبر میں، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے 20 نکاتی جنگ بندی منصوبہ پیش کیا۔ دنیا کو بتایا گیا کہ مقصد غزہ کی تعمیر نو ہے، جنگ سے طوال شہر کو دوبارہ بسانا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی حامی بھر لی، لیکن جیسے ہی اس بورڈ کا خفیہ چارٹر سامنے آیا، دنیا ہکا بکا رہ گئی۔ CNN اور عالمی میڈیا کے مطابق نئے مسودے میں غزہ کا نام تو کہیں غائب ہو گیا، اور اس کی جگہ عالمی تنازعات نے لے لی ہے۔ یعنی اب یہ جو ادارہ ہے، یہ صرف فلسطین نہیں بلکہ دنیا بھر میں کسی بھی کونے میں مداخلت کر سکتا ہے۔ یہ غزہ کی بحالی کا ادارہ نہیں رہا، بلکہ اقوام متحدہ کا متبادل اور ایک متوازی عالمی حکومت بننے جا رہا ہے۔ اس بورڈ کی سب سے خوفناک شق یہ ہے کہ اس کی جو سربراہی ہے وہ ٹرمپ کریں گے، اور وہ بھی تاحیات اس کے چیئرمین ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکی صدر رہیں یا نہ رہیں، دنیا کے فیصلے وہی کریں گے۔ کم از کم اس کے مسودے سے ایسے لگ رہا ہے۔ ان کے اختیارات کسی جمہوری لیڈر کے نہیں، بلکہ کسی بادشاہ یا شہنشاہ کے ہیں۔ وہ جسے چاہے بورڈ سے نکال دیں، جسے چاہے رکھ لیں، اور اگر کسی ووٹنگ میں معاملہ برابر ہو جائے تو ٹرمپ کا جو ووٹ ہے وہ حتمی ہوگا۔ یہ جمہوریت نہیں، یہ ایک عالمی آمریت کی شروعات ہے۔ اور اب اگر بات کریں اس کلب کی ممبرشپ کی، تو اس بورڈ کا رکن بننا کسی غریب ملک کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو مستقل کرسی چاہیے، فیصلہ سازی کرنی ہے، آپ کو اختیارات چاہیے، تو آپ کو $1 ارب ادا کرنے ہوں گے، وہ بھی پہلے سال کے اندر اندر۔ کینیڈا جیسا امیر ملک بھی پیچھے ہٹ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جیسی کمزور معیشت $1 ارب کا بوجھ اٹھا سکتی ہے؟ اور اگر ہم نے پیسے نہیں دیے، کسی اور نے دے دیے، تو کیا ہم وہاں صرف ایک خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہیں گے؟ ذرا اس بورڈ کو چلانے والے چہروں پر بھی نظر ڈالیں۔ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر، عراق جنگ کے کردار ٹونی بلیئر، اور ورلڈ بینک کے صدر راجا بانگا۔ یہ فہرست چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ یہاں سیاست اور سرمایہ کاری کا ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ ایسے میں کیا یہ بورڈ غزہ کے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کر پائے گا؟ جواب شاید ہم جانتے ہیں نہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک حساس موڑ کی جانب۔ شہباز شریف کے دستخط کے بعد پاکستان ایک دوراہے پہ کھڑا ہے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس بورڈ کا حصہ بننے کا مطلب تو یہی ہے نا، اس چارٹر کے تحت ہم اسرائیل کے ساتھ بیٹھیں گے۔ یہ کیسا قدم ہے؟ کیا ہم $1 ارب دے کر بھی اپنی خود مختاری گروی رکھ رہے ہیں، یا پھر ہمیں عالمی تنہائی کا خوف ہے جو ہم سے ہی ایسے فیصلے کروا رہا ہے؟ دنیا تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک طرف فرانس اور چین جیسے ملک ہیں جو اس ون مین شو کو ماننے سے انکاری ہیں، اور دوسری طرف وہ ممالک ہیں جو ٹرمپ کے دباؤ یا لالچ میں اس نظام کا حصہ بن رہے ہیں۔ ٹرمپ نے فرانس پر ٹیکس کی دھمکی دے کر بتا دیا کہ وہ اس بورڈ میں نہیں آئے گا تو اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ بورڈ آف پیس محض ایک ادارہ نہیں، بلکہ ایک نیا عالمی نظام ہے جو لگتا ہے اس کے چارٹر سے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا آنے والا وقت امن لائے گا، یا دنیا کو ایک ایسی غلامی کی طرف دھکیل دے گا جہاں انصاف صرف اس کو ملے گا جس کی جیب میں $1 ارب ہوں گے؟ اور ایک سنگین جو مسئلہ نظر آ رہا ہے، کیا دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی؟ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس اتحاد کے خلاف ہیں۔ امریکہ کے جو بہت قریبی الائز سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی بورڈ آف پیس میں شامل نہیں ہو رہے۔
اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا. کیا پاکستان نے ان سارے معاملات کو گہری نگاہ سے دیکھ لیا اور تجزیہ کر لیا ہے کہ اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہوگا؟ کیونکہ ہمارا بہت دیر سے سٹانس رہا ہے کہ جہاں اسرائیل ہوگا وہاں پاکستان نہیں ہوگا. تو اب جب اس کمرے میں اسرائیل بیٹھا ہوگا تو کن بنیادوں پر پاکستان آگے چل پائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسرا، یہ بورڈ تو بن گیا، اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے غزہ اسٹیبلٹی فورس، کیا پاکستان اس کا حصہ بنے گا؟ اور اگر حصہ بنے گا اور اسے ٹاسک دیا جاتا ہے کہ وہ حماس جیسی تنظیموں کو غیر مسلح کرے، تو پاکستان کے لیے یہ کیسے قابل قبول ہوگا؟ کیا پاکستان ڈائریکٹ کنفلکٹ میں نہیں جا رہا ہوگا مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ جو پہلے ہی اسرائیلی بربریت کو برداشت کر رہے ہیں؟ بہت سارے سخت فیصلے ہیں جو پاکستان نے آنے والے دنوں میں کرنے ہیں، لیکن یہ فیصلے بغیر کسی لالچ کے اور اقتدار کی حفظ کے کرنے چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم کچھ عرصے کے لیے جو ٹرمپ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تو بچا لیں، لیکن ایک لمبے طویل عرصے کے لیے اپنے اوپر ایک ایسا کالا داغ لگا لیں جس کو دھونا ممکن نہ رہے پاکستان کے لیے. یہ تھے وہ کچھ عام پوائنٹس جو غزہ بورڈ آف پیس کے بارے میں آپ سے آج شیئر کرنے تھے. اگر آپ کی کوئی دوسری رائے ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا فیصلہ درست ہے یا نہیں، تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.